خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ آل کلیئر۔ سکندر نے ایک طویل سانس لے کر جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ سب انسپکٹر ادریس اس کے سامنے والے صوفے پر نیم دراز اخبارات پڑھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سکندر کی طرف دیکھا اور پھر اخبارات رکھ دیے۔ کیا ہوا برادر؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہے تمہارے سر سے۔ ہاں، سکندر نے سرگرد سلگائی۔ تم سب کے بارے میں تفصیلات مل گئی ہیں ادریس۔ میں شرمندہ ہوں کہ تم جیسے بہادروں۔ ہرگز نہیں، ادریس نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور پھر بہت دھیمے لہجے میں کہنے لگا، اگر تم لوگ ہمارے بارے میں انکوائری کرائے بغیر اپنی صفوں میں شامل کر لیتے تو میں تحریک آزادی کے مستقبل سے مایوس ہو جاتا سکندر۔ میں اس نتیجہ پر پہنچتا کہ تم محض جذباتی نوجوانوں کی ٹولی ہو۔ تم نے ہوم ورک نہیں کیا ہے اور یہ کہ تم بہت آسانی سے دھوکہ کھا سکتے ہو۔ لیکن اب مجھے یقین ہے کہ تم لوگ جس منظم انداز میں کام کر رہے ہو وہ منزل تک ضرور پہنچا دے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہارے بارے میں شکوک باطل قرار پائے برادر، لیکن افسوس بھی ہے۔ سکندر نے ایک لمبا کش لے کر دھواں نگلتے ہوئے کہا، کس بات کا افسوس؟ یہ کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے۔ اب تمہیں ٹیپو اچک کر لے جائے گا، سکندر نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اور عین اسی وقت ٹیپو کمرے میں داخل ہو گیا۔ سکندر، اس نے مصنوعی غصے کا مظاہرہ کرنے کے لیے پیر پٹکتے ہوئے کہا، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کمرے میں تمہارے آتے ہی شرم یہاں سے دوڑ گئی تھی بھیا، سکندر نے مسکرا کر کہا۔ کہو کیا حکم ہے؟ میں ادریس بھائی کو لینے آیا ہوں، ٹیپو نے جواب دیا۔ شرافت، وسیم، راجہ، احمد، معین، باسط، سلامت اور راشد پہلے ہی مختلف علاقوں سے میرے سینٹر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ایک بات سنو یار، سکندر نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی۔ میں نے ادریس کا بہت تفصیلی تجزیہ کیا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ پائے کا سیاسی رہنما بن سکتا ہے اگر ادریس کو سیاسی شعبے ہی میں کچھ نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ٹیپو ہتھے سے اکھڑ گیا۔ یہ مجاہد ہے، مجاہد ہی رہے گا۔ تم نے اس روز نہیں دیکھا ادریس کو؟ اس نے کتنی شاندار فوجی حکمت عملی سے آنسو گیس کا استعمال کیا تھا۔ ادریس ہنسنے لگا۔ سکندر نے اسے بغور دیکھا، دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے جیسے اب اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور پھر ادریس کو گلے لگانے کے لیے اٹھ گیا۔ یار ملتے رہنا، اس نے کہا، پیر بھائی ہونا اس لیے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تم بھی چلو، ٹیپو نے اٹھتے ہوئے کہا، ہم زکورہ جائیں گے، وہاں سے ادریس کو مشلی محلے میں منتقل کر دیا جائے گا۔ نہیں، میں آج رات یہی رہوں گا، سکندر نے جواب دیا، بہت سے کام نمٹانے ہیں۔ تنہا؟ ٹیپو بے چین سا ہو گیا۔ ہاں، اور شاید پہلی بار تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ ادریس نے عجیب انداز میں کہا، کیا خوبصورت شعر یاد آیا ہے برادر۔ ارشاد، سکندر پرجوش انداز میں بولا، نو گرفتار محبت پہ خدا رحم کرے، نو گرفتار محبت پہ خدا رحم کرے، آج اس شخص کی پہلی شب تنہائی ہے۔ سکندر ہنس پڑا۔ ٹیپو سر کھجانے لگا اور پھر باہر سے ہارن بجنے کی آواز آنے لگی۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ ٹیپو کا باہر بڑی بے چینی سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اردو ناول سلگتے چنار، قسط نمبر 29۔ تھانے میں داخل ہونے والا شخص بہت دلیر تھا۔ اس نے راستے میں حائل ہونے والے ایک کانسٹیبل کو اتنی زور سے لات ماری تھی کہ وہ بلبلاتا ہوا دور جا گرا تھا، اور پھر اس میں اٹھنے کی ہمت تک باقی نہیں رہی تھی۔ اگر تم میں سے کوئی بھارت سرکار کا سچا نمک ہلال ہے تو وہی میری راہ روکے گا، تھانے میں گھسانے والے نے بڑی غضبناک لہجے میں کہا تھا، اور جس نے بھی اب میری راہ روکنے کی کوشش کی میں اسے بھارتی ایجنٹ سمجھ کر گولی مار دوں گا۔ اجنبی نے چادر ایک طرف پھینک دی تو وہ سب سہم کر رہ گئے۔ چمکدار کلاشنکوف کی ہیبت پہلے ہی ان کے دلوں میں تھی، وہ اس کی شکل بھی پہچانتے تھے اور آواز بھی۔ پھر انہیں یہ بھی علم تھا کہ
جب یہ ہتھیار کسی کشمیری کے مجاہد کے ہاتھ میں ہو تو اس کی قہر سامانی کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے تو وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ کون ہے باہر؟ سامنے والے کمرے میں موجود پولیس افسر نے وہیں بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ اشرف ڈار، نوجوان نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا اور پھر بہت تیزی سے کمرے میں گھس گیا۔ پولیس والوں نے پلٹ کر دیکھا۔ تھانے کے گلیارے میں ایک اور نوجوان دونوں ہاتھوں میں پستول تھامے کھڑا تھا۔ رائفل اس کے کندھے پر جھول رہی تھی۔ وہ سانس بھی لینے میں خوف محسوس کرنے لگے۔ انسپیکٹر غلام محی الدین ترالی۔ اشرف ڈار نے ریوالور کی پیٹی کی طرف لپکنے والے انسپیکٹر کو للکارا۔ پیٹی کو ہاتھ بھی لگایا تو چھلنی ہو جاؤ گے۔ ترالی اپنی جگہ اس طرح رکا جیسے وہ پتھر کا بن گیا ہو۔ دوسرا پولیس افسر پہلے ہی بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں اشرف ڈار ہوں۔ اشرف نے کلاشنکوف کندھے سے ڈال کر ریوالور نکال لیا۔ سنورا کلی پورہ کا رہنے والا ہوں، جہاں 2 روز قبل تم نے بھارتی فوج کے ساتھ آنے کی حماقت کی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ پر 10 لاکھ روپے کا انعام رکھ دیا گیا ہے، اسی لیے تھانے میں حاضر ہوا ہوں تاکہ تم مجھے حوالات میں بند کر کے 10 لاکھ روپے لے سکو۔ ترالی گمسم ہو گیا۔ مجھے گرفتار کر کے دیکھ لو انسپیکٹر، اشرف ڈار نے اسے للکارا۔ تمہارا تھانہ سپاہیوں سے بھرا ہوا ہے، جبکہ یہاں میں اکیلا ہوں۔ میرا ایک اور ساتھی باہر موجود ہے، اسے بھی پکڑ لو۔ ایک اور بھی ہے؟ دوسرے پولیس افسر کی حالت غیر ہونے لگی۔ ہاں، اگر تم مجھے اس وقت گرفتار نہیں کرنا چاہتے تو تمہاری مرضی۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، ترالی نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ وہ بے حد خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ تم سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ تب پھر تم نے ہمارے دیہات پر دھاوا کیوں بولا تھا انسپیکٹر؟ وہ ہماری مجبوری تھی۔ میں بھی مجبور ہوں، اشرف ڈار نے جواب دیا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں تم میں سے ایک کو گولی مارنا چاہتا ہوں اور دوسرے کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ تھانے پر اس حملے کی اطلاع ہیڈ کوارٹرز جا کر اپنے بڑوں کو دے سکے۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں ہی اچھل پڑے۔ مطلب بہت واضح ہے، اب تم دونوں میں سے کسی ایک کو مرنا اور دوسرے کو ہیڈ کوارٹرز جانا ہے۔ بولو، کون مرے گا؟ دیکھو، میری بات سنو، دوسرا پولیس افسر باقاعدہ روتے ہوئے بولا۔ میں یہاں صرف ترالی سے ملنے آیا تھا۔ آپریشن ریڈ سٹار سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میری تو پوسٹنگ بھی وادی میں نہیں ہے۔ میں چپ رہو تم، اشرف ڈار نے اسے بری طرح ڈانٹ پلائی۔ سنو ترالی، ہم نے فی الوقت یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کشمیر پولیس افسروں کے جوانوں سے وہی سلوک کیا جائے جو ہم بھارتی پولیس کے ساتھ کرتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو، نام کے صحیح مسلمان تو ہو۔ میں تمہیں آخری موقع دینے آیا ہوں۔ اگر آئندہ ہمارے دیہات پر لشکر کشی کی گئی تو میں تھانے کو تم سمیت بموں سے اڑا دوں گا۔ تم نے سنورا کلی پورہ کا آئندہ رخ کیا تو زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے اشرف ڈار نے ریوالور کا رخ ان کی طرف کیا اور گولی چلا دی۔ وہ دونوں ایک طرف گر گئے۔ ان کا یہ رد عمل محض خوف کا نتیجہ تھا، وگرنہ نشانہ وہ نہیں، چھوٹا سا بھارتی پرچم تھا جو ترالی کی میز پر رکھا ہوا تھا۔ پرچم اپنے سٹینڈ سمیت گرا، ساتھ ہی اشرف ڈار بھی کسی چھلاوے کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ سکندر اور عاصم بلبل نگر میں داخل ہوئے تو چوکیدار فجر کی اذان سے قبل گلی میں لاٹھی مار مار کر اعلان کر رہا تھا، ویتھیو نماز ہندو وقت دود۔ سکندر نے مسکرا کر عاصم کی طرف دیکھا۔ دونوں تیزی سے چوکیدار کی طرف لپک گئے۔ اسے بھی شاید انہی کا انتظار تھا۔ دیر لگ گئی نا؟ چوکیداری نے دیکھتے ہی بولا۔ تیسرا گھر ہے، بس چلے چلو، وہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسرے مکان میں 10-12 افراد جمع تھے۔ جاوید میر نے سکندر کو لپک کر گلے سے لگا لیا۔ شبیر احمد شاہ بھی بے تابی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ فرشی نصیب کے باعث کمرہ زیادہ چھوٹا نہیں لگ رہا تھا۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ شبیر احمد شاہ نے دونوں کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ادھر دیکھو، یہ اشرف ڈار تمہیں تلاش کرنے کے لیے نکلنے ہی والا تھا۔ بہت انتظار کرایا صاحب زادے، ایک باوقار بزرگ نے کہا۔ یہ مولانا محمد علی تھے، سید علی گیلانی کے خاص نمائندے۔ اس اجتماع سے ایسے بیشتر لوگ موجود تھے جن کی تنظیمیں مسلح جدوجہد کا فیصلہ کر چکی تھیں۔
اجلاس میں جلدی حالات پر بحث شروع ہو گئی۔ سکندر بہت دھیمے انداز میں زور دینے لگا، ایسے تمام کمانڈر جو خطرے میں ہیں فوری طور پر روپوش ہو جائیں، یا پھر اپنی حفاظت کا ایسا معقول بندوبست کریں کہ ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکے۔ تمہارا تجزیہ کبھی غلط نہیں نکلا، حمزہ گروپ کے لیڈر نے جواب دیا، لیکن تمہارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے اپنے شعبے الگ الگ بنا رکھے ہیں۔ ان حالات میں عسکری موضوع پر تم کچھ نہیں کہہ سکتے برادر، اس کے لیے تمہارے کمانڈر کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا عسکری شعبہ سیاسی شعبے کے تحت ہے دوست، سکندر نے مسکرا کر جواب دیا۔ سیاسی شعبہ جو فیصلے کرتا ہے اس کے عسکری پہلو پر ہمارے مجاہد عمل کرتے ہیں۔ سکندر کی بات درست ہے، شبیر احمد شاہ نے تائید کی، ان کے گروپ کا یہی انداز کامیابی کی کلید ہے۔ ویسے سکندر، میری ذاتی رائے میں ایسے افراد کو روپوش ہونے کے بجائے خونی لکیر کے اس پار آزاد کشمیر چلے جانا چاہیے جو نظروں میں آ گئے ہیں، یا پولیس جن کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اور اس اجلاس میں کم از کم 3 افراد موجود ہیں، غازی الیاس نے فوراً کہا، شبیر احمد شاہ، اشرف ڈار اور کمانڈر مقبول علائی۔ کمانڈر مقبول علائی کا تعلق حمزہ گروپ سے تھا۔ عبداللہ بانگڑو، عبد الوحید شیخ اور غلام محمد گوجری جیسے جیالے ان کے ساتھی تھے، تو اشفاق مجید وانی، عبد المجید شیخ، یاسین ملک، جاوید میر، ہلال احمد بیگ، بلال صدیقی اور مشتاق زرگر جیسے کمانڈر ان کے دوست۔ یہ تمام مجاہدین مسلم متحدہ محاذ کی انتخابی مہم میں ایک ساتھ شریک ہوئے تھے، لیکن انتخابی نتائج کے بعد انہوں نے الگ الگ راستے اختیار کر لیے تھے۔ ان راستوں پر چلتے ہوئے سبھی ایک نتیجے پر پہنچے تھے کہ مسلح جدوجہد مسئلے کا واحد حل ہے۔ آج حالات نے انہیں ایک بار ایک ہی چھت کے نیچے جمع کر دیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں حضرات آزاد کشمیر چلے جائیں، سکندر نے جواب دیا۔ یہ ناممکن ہے، شبیر احمد شاہ بولے، میں اس وقت تک آزاد کشمیر نہیں جا سکتا جب تک یہ علاقہ آزاد نہ ہو جائے۔ شاہ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، اشرف ڈار نے فوراً کہا، میں بھی۔ اس وقت بات ہو رہی ہے جہاد کے مفاد کی۔ غازی الیاس نے پہلو بدل کر کہا، میری رائے یہ ہے کہ صف اول کے تمام کمانڈر تم چلے جاؤ نا آزاد کشمیر۔ اشرف ڈار نے اللہ ٹائیگر کے سربراہ کی بات کاٹ دی۔ مقبول علائی بھی اشرف کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ میں ابھی صف اول کا کمانڈر نہیں، کمانڈر، غازی نے ترنت جواب دیا۔ اس کے اس انداز پر سبھی کھل اٹھے، لیکن جلد ہی اجلاس پھر تند و تیز بحث کا شکار ہو گیا۔ بہت دیر بعد جب وہ اٹھے تو ایک فیصلہ ہو چکا تھا، یہ کہ اشرف ڈار اور مقبول علائی پہلی فرصت میں کنٹرول لائن پار کر جائیں تاکہ مجاہدین کی تربیت کا بنیادی کام کر سکیں۔ انہیں یہ بھی اجازت تھی کہ وہ تربیتی مقاصد اور جہاد افغانستان میں حصہ لینے کے لیے افغانستان بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں زازی چھونی اور خوست کے نام دیے گئے تھے۔ تم بالکل فکر مت کرو بہن، میں تیری خیریت پوچھتا رہوں گا، اور اگر سکندر نے کوئی گڑبڑ کی تو واپس آ کر اسے سبق سکھا دوں گا۔ اشرف ڈار نے بسورتی ہوئی زوبی سے کہا، جو یہ سن کر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اشرف آزاد کشمیر جا رہا ہے۔ اسے یہ خوف تھا کہ کہیں راستے میں نہیں پکڑ لیا جائے۔ بس ذرا ہوشیاری سے جانا بھائی، بہت احتیاط سے۔ ارے اتنی گھبرانے والی بات تو نہیں، بارڈر کراس کر لینا تو میرے لیے ووٹ کے برابر ہوگا، چھلانگ مری تو دوسری طرف۔ اشرف نے اسے تسلی دی۔ ہاں آخر تم ہو بھی تو چھلاوے۔ شاباش، یہ ہوئی نا مجاہدہ والی بات۔ اشرف ہنس پڑا، وہ اپنے لیے چھلاوے کے نام کا عادی سا ہو گیا تھا۔ لوگ منع کرنے کے باوجود اسے اب اسی طرح پکارتے تھے۔ اچھا بس بہت ہو گیا، سکندر نے اشرف کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ عورتیں اسی طرح آنسو بہا کر شیروں کی راہ کھوٹی کرتی ہیں۔ اور آبجیکشن مائی لارڈ، کمل مولانا محمد علی کی طرف دیکھ کر چلائی، جو محض اس لیے یہاں موجود تھی کہ اشرف کو خدا حافظ کہہ سکے۔ میرا خیال ہے کہ وکیل صاحب نے محض مذاق میں یہ بات کہی ہے، کیونکہ ہماری بچیاں اور بہنیں تو آج کل مجاہدین کو حوصلہ دے رہی ہے، ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ مولانا محمد علی بولے، ان کا تعلق سوناوار سے تھا۔ زوبی سکندر کو گھورتی رہی، جبکہ سکندر اشرف کو تفصیلات بتا رہا تھا۔ مقبول علائی پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا۔ آزاد کشمیر جانے والے قافلے کی قیادت اشرف ڈار ہی کو ملی تھی، اور یہ قافلہ 1.5 درجن افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں سے بیشتر کو آگے افغانستان روانہ ہو جانا تھا کہ مسلح جدوجہد کو عملی تربیت لے سکیں۔ تربیت کی یہ سہولتیں
حکمت یار اور حقانی گروپوں نے فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ زوبی سکندر کو گھورتی رہی جبکہ سکندر اشرف کو تفصیلات بتاتا رہا۔ مقبول الہی پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا۔ آزاد کشمیر جانے والے قافلے کی قیادت اشرف ڈار ہی کو ملی تھی اور یہ قافلہ 1.5 درجن افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں سے بیشتر کو آگے افغانستان روانہ ہو جانا تھا کہ مسلح جدوجہد کی عملی تربیت لے سکے۔ تربیت کی یہ سہولتیں حکمت یار اور حقانی گروپوں نے فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ تم وہی راستہ اختیار کرو گے جو مقبول بٹ کا راستہ تھا۔ سکندر بہت دھیمے انداز میں بتائی ہوئی باتیں دہرا رہا تھا۔ 4 ساتھی تمہیں سونا وادی میں مل جائیں گے، باقی افراد بارہمولہ پہنچ چکے ہیں۔ مقبول الہی سے تمہاری ملاقات سنبل میں طے ہے۔ اس سے قبل بارسو گاؤں میں تمہیں کھانے پینے کا سامان اور سفر کے لیے ضروری اشیاء بھی فراہم کر دی جائیں گی۔ میری کلاشن کو، اشرف ڈار نے بہت بے صبرے پن سے کہا۔ وجہ یہ تھی کہ ان سب سے بڑے ہتھیار لے کر انہیں صرف ریوالور دیے گئے تھے۔ سری نگر میں تلاشی کے دوران کلاشن کو زیادہ آسانی سے نظر آ سکتی تھی۔ سب کچھ بارسو گاؤں میں تمہیں واپس مل جائے گا، بس اب چلے چلو، اللہ حافظ۔ اللہ بیلی۔ اشرف ڈار سب سے گلے ملا۔ مولانا محمد علی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زوبی، کنول، شہلا، ثانیہ اور دوسروں نے اسے دعائیں دی۔ جب اشرف نے چوکھٹ پار کر لی تو زوبی آنسوں سے رونے لگی۔ اس کا بھائی نہ جانے کتنے دنوں کے لیے دور جا رہا تھا۔ معزز سامعین، جہاد کشمیر کے ابتدائی دور کی داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔